بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے وہی نو کانفیڈنس کے موضوع پہ، لیکن اس زمپشن کے ساتھ، آپ کہہ لیجئے کہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ کے نتیجے میں گر گئی ہے، یا یہ کہ پرائم منسٹر نے خود استعفیٰ دے دیا ہے اور حکومت ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ ہو گیا تو اس میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ شکست حکومت کی نہیں ہے، وہ نقصان عمران خان کا نہیں ہے، وہ نقصان پاکستان کا ہے۔ اس لیے نہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چلتا، نہیں، ایک اچھا لیڈر تھا، بہت دور اندیش ناصحی، سادہ آدمی، مخلص، جو چاہتا تھا کہ پاکستان کا سر فخر سے بلند رہے اور پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ اس کے وقت میں بڑے چیلنجز آئے، کورونا کا قصہ دیکھ لیجئے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں اور ساری دنیا نے خمیازہ بھگتا، ہمارا ملک بھی تھا، لیکن اس چیلنج کو بڑا دلیری سے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری حکومت نے فیس کیا۔ تو ان حالات میں حکومت کو آپ 100% الزام نہیں دے سکتے کہ یہ اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ایک تھیم جو باہر سے سازشی تھے، انہوں نے ایک تھیم مہیا کی کہ آپ نے اگر اس حکومت کو گرانا ہے تو عوام میں یہ ایک تھیم چلا دیں جو کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غربت کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صبح سے لے کے رات تک اپوزیشن رٹتی رہی۔ اپوزیشن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے، تو ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی، کوئی فارمولہ نہیں۔ البتہ حکومت میں آنے کے بعد وہ یہ ضرور راگ الاپتے رہیں گے کہ عمران خان کی حکومت ساری اکانومی کو تباہ کر گئی، بھوک ننگ سب کچھ جو کچھ بھی آج ہے یہ اسی کا پیدا کرتا ہے۔ یہ تھیم تھی جس کو عام آدمی نے سمجھا نہیں کہ یہ بھوک، مہنگائی، بے روزگاری، یہ تو آج پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ اب ان حالات میں ہونا کیا چاہیے؟ یہ تو ایک مسئلہ تھا کہ نمبر گیم، جس میں کہ ہمارے سیاستدان جو کہ اعلیٰ کار بھی تھے یا ان کی جیبیں گرم کی گئیں، وہ سائیڈز بدلتے رہے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ابھی یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ عمران خان سے جب آج پوچھا مختلف جرنلسٹ نے کہ آپ کے خیال میں آپ کے حکومت میں رہنے کے چانسز کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 80%۔ جرنلسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ مطمئن تھے اور پر اعتماد تھے۔ ان کے جو دوسرے لیڈر ہیں، ان کے ساتھی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اب بھی ایم کیو ایم کو اپروچ کریں گے، ہم ابھی بھی بلوچستان عوامی پارٹی کو اپروچ کریں گے، ہم ان کے پیچھے لگیں گے۔ اور ایک آخری پتہ یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بند کمرے کا اجلاس بلا کے، ان کیمرہ اجلاس، اس میں خط کے کچھ مندرجات جو کہ دھمکیاں اور جو چیزیں ویلڈ ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سازش ہے، وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ حکومت شاید اس چیز کے اوپر تکیہ کر رہی ہے کہ جب لوگوں کو، جب پارلیمنٹ کو، اس میں ممبران کو یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی تو ان کے ضمیر جو ہیں، وہ جو متزلزل ہیں، جو کہ بکنے کی طرف مائل تھے، وہ شاید واپس آ جائیں گے اور اس سے وہ پھر حکومت کے خلاف ووٹ دینے کی بجائے حکومت کے حق میں اپنی رائے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ جو بکاؤ مال ہوتا ہے یا جو لوگ اپنے ضمیر کے سودے کرتے ہیں، اگر واقعی ان کے اندر وطن کی محبت اور وطن کے نقصان کا کچھ خوف اور خیال ہو تو پہلے ہی وہ قدم نہیں اٹھاتے۔ وطن تو ماں ہے، اگر کسی کو اس سے محبت ہے، جو کہ ہونی چاہیے، جیسے ہر ماں کے ساتھ اولاد کی محبت ہوتی ہے،
اگر وطن کے ساتھ ایک شدید محبت ہو تو پھر تو کوئی بھی چیز آپ کو دنیا کی آپ سے اس محبت سے ہلا نہیں سکتی۔ وطن تو آپ کے لیے ایک ماں کی گود ہے، اس کے ساتھ کیسے بے وفائی ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ایک ایسا ضمیر فروش آدمی ہو جو اسی کے ساتھ بے وفائی کر لے تو پھر اس سے توقع کرنا کہ اس کا کسی وجہ سے ضمیر جاگے گا، نہیں جاگے گا۔ سو میری رائے تو یہ تھی کہ حکومت اس معاملے میں مزید کوشش نہ کرے۔ اب اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر حکومت کوشش کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم واپس آ جاتی ہے، جس کے چانسز بڑے کم ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی بھی واپس آ جاتی ہے، اس کے چانسز کم ہیں، تو پھر حکومت بچ جاتی ہے تو کیا حاصل ہوگا؟ اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئندہ کے لیے پھر حکومت ایم کیو ایم سے، پی ایم ایل کیو سے، بلوچستان عوامی پارٹی سے، ان سے پھر بلیک میل ہوتی رہے گی۔ ان کی ذہنیت اور ان کے کام پتہ لگ چکے ہیں آپ کو، یہ پھر آپ کے پیچھے لگیں گے، بات بات پہ آپ کو دھمکی ہوگی کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس مصیبت سے جان چھڑائیں جہاں آپ کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی گردن بلیک میلرز نے دبوچی ہوئی ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو دھمکی دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی حکومت بچ گئی تو ہم پھر آپ کو وہ نتائج دکھائیں گے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کمزور سی یہ الائنس والی حکومت رہ بھی جاتی ہے پیچھے تو اس کے لیے انٹرنیشنلی بڑے مشکل دن ہوں گے۔ بیرونی قوتیں اس کو ہر لحاظ سے نہ صرف ناکام کرنے کی کوشش کریں گی بلکہ اس کے لیے ایسی ایسی مشکلات پیش کریں گی جس کی وجہ سے وہ حکومت بہت ان پاپولر ہوگی، اور جو لیڈر عمران خان ہے اس کی ریپوٹیشن بھی بہت خراب ہوگی۔ اس میں مہنگائی بہت بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ باہر سے آپ کے قرضے ہیں، قرضے ادائیگی آپ نہیں کر سکیں کسی وجہ سے، یا وہ مزید قرضہ نہ آپ کو دیں، یا قرضے جتنے لیے ہوئے ہیں سارے پیسے کا واپسی کا مطالبہ کر دیں آپ سے، FATF آپ کو بلیک لسٹ میں لے جائے، یا اور کئی چیزیں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت ساری گارمنٹس وغیرہ کی اور ٹیکسٹائل کی امریکہ اور مغربی دنیا کو، وہ بند کر دیں، آپ کی تجارت رک جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ وہ آپ کی حکومت کے لیے ایسی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ پہلے حال سے بھی زیادہ برے حال میں ہوں گے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ میرے نقطہ نگاہ سے تو میرا خیال ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ اس وقت عمران خان حکومت چھوڑ دیں اور اس نیریٹو کو پبلک میں لے کے جائیں کہ یہ لوگ اعلیٰ کار تھے اور انہوں نے بیرونی قوتوں کا اعلیٰ کار بن کے اس حکومت کو گرایا، جبکہ اس حکومت کا قصور صرف اتنا تھا کہ ایک طرف تو انہوں نے انہی خاندانوں نے جو ملک کو لوٹا ان کے خلاف وہ کھڑی ہوئی، دوسری طرف یہ کہ اس ملک کا سر فخر سے بلند رکھنے کے لیے اسی ملک کے مفاد کے لیے اپنی پالیسی کو آزاد کیا۔ خارجہ پالیسی کی آزادی یہ حکومت کے لیے یا پاکستان کے لیے ایک باعث افتخار چیز ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو عوام میں ایک شعور جاگے گا کہ واقعی ایک مخلص لیڈر تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمیں اب اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر حکومت ان کی چلے جاتی ہے PTI کی تو بہت لمبے عرصے کے لیے دوسرے لوگ بھی حکومت نہیں کریں گے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں اسی PDM کے اندر دو رائے ہیں۔ PMLN چاہتی ہے کہ فوری الیکشن کروا دیا جائیں، مولانا فضل الرحمان اس سے بھی جلدی الیکشن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہی صبح الیکشن ہو جائیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے وہ ابھی چاہتے ہیں کہ 1.5 سال جو رہ گیا وہ حکومت ہم کریں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اسی اختلاف کی بنیاد پہ بالآخر الیکشن جو ہیں وہ 2-4-6 مہینے میں کروا لیے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جو کہ عمران خان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے اندر وہ شعور بیدار کرنا چاہیے جس سے ان کو اندازہ ہو کہ اس عمران خان کو اگر ہم نے واپس حکومت میں لانا ہے تو بہت سارے ووٹ دے کے، بہت سارے ممبرز کو جتا کے ہم نے اس کو ایسی پوزیشن میں لانا ہے جہاں وہ ایک بہت مضبوط حکومت بنا سکے اور فیصلہ سازی کی پوزیشن میں ہو، نہ کہ وہ ہر چھوٹی 2-4 ممبروں والی پارٹی سے بلیک میل ہوتا رہے اور پھر وہ پوری طرح پورے اعتماد طریقے سے حکومت بھی نہ چلا سکے۔ یہ وہ لائے عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ میری توقع ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا ان کے جاننے والے احباب
وہ یہ ویڈیوز دیکھیں گے، میری ویڈیو دیکھیں گے تو لازماً اس چیز کو ایک سوچ بچار کے لیے ایک نسخہ سمجھیں گے اور اس پہ اپنی رائے زنی کریں گے۔ اگر میری ریکمنڈیشنز پسند آئیں تو پھر اس سے عمل کریں۔ باقی تو ہم سب دعا گو ہیں کہ رب العالمین پاکستان کے لیے اچھا کرے، پاکستان کے عوام کو خوشحالی اور ترقی دے، اور باہر کے جو دشمن، ملعون دشمن، ان کے عزائم کو رب العالمین خاک میں ملائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔